السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اور میری فرینڈ نے پلان کیا تھا آج فرائیڈے آف ہے تو ہم گروسری کے لیے جائیں گے۔ کچھ چیزیں چاہیے تھی، گروسری ہم نے آلریڈی کر لی ہوئی ہے، کل ہم گئے تھے گروسری کرنے، وہ کر لی ہے، لیکن آج کا ہمارا پلان تھا کچھ ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ لینے کو۔ اور میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سعودی عربیہ میں میڈیکل والے کس طرح سے آ سکتے ہیں، وہ سارا پروسیس۔ اس پہ مجھے کافی سارے لوگوں نے ڈی ایم کر کے کوشچنس کیے ہیں، تو ان سب کوشچنس کے آج میں آپ کو آنسر دوں گی، تو یہ ویڈیو آپ نے انڈ تک لازمی دیکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم کریں گے گروسری۔ تو ابھی لیٹس گیٹ اسٹارٹ۔ ہم جا رہے ہیں باہر، میری دوست آلریڈی باہر چلی گئی ہے۔ چلیں دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ ابھی تک کی ہماری پہلی ایسی ویڈیو ہے، کیو این اے ویڈیو ہے، جو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے جتنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہے یا تو وہ موٹیویشن سے ریلیٹ ہے یا انفارمیشن سے۔ تو ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے اپنا پورا سعودی عرب میں آنے کا طریقہ بتایا تھا، اور میں نے تقریباً 11 سے 12 فیلڈز کو، میڈیکل فیلڈز کو سلیکٹ کر کے ان پہ بات کی تھی۔ تو ان پہ مجھے کافی سارے لوگوں نے، کچھ نے ڈی ایم میں، کچھ نے ویسے مطلب کافی کوشچنس کیے۔ میرے جاننے والوں نے بھی آگے سے کوشچنس کیے، تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں بندے کو فلاں کوائریز ہے۔ تو انشاءاللہ ہوپ فلی جو انفارمیشن اس میں مسنگ تھی آج کی ویڈیو میں ہم وہ کور کر لیں گے۔ اس لیے میں کوئی انٹرپشن نہ آئے تو اس لیے میں یہاں پہ بیٹھ گئی تھی آ کے۔ میری فرینڈ کہہ رہی تھی کہ ہم تھوڑی واک کرتے ہیں، میں نے کہا تم جا کے واک کرو، تو میں ذرا اپنے وہ جو کوشچنز ہیں ان کو کلیئر کر لوں، اپنے آڈینس کو سب آنسر کلیئرلی دے دوں بیٹھ کے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو جب میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا، تو مجھے سب سے پہلا کمنٹ اس پہ میری ایک جونیئر کا آیا تھا، جس نے وہ ویڈیو دیکھی نا، تو اس نے مجھ سے پہلا کوشچن یہ پوچھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ جب ہم اے ٹو زی، مطلب وہ جو سارا آپ نے بتایا، اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جب ہم شروع کرتے ہیں پروسیس کو، اس سے لے کے اینڈ تک، ٹکٹ تک کتنا ڈیوریشن لگتا ہے، مطلب کتنے مہینے لگ جاتے ہیں، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، یہ اس کا کوشچن تھا۔ آپ کا پروسیس اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ انٹرویو دیا ہے، اس کے بعد آپ کا انٹرویو سلیکٹ ہوتا ہے، پھر آفر لیٹر آتا ہے، پھر اس پہ میڈیکل ہوتا ہے، پھر فنگر پرنٹس ہوتے ہیں۔ مطلب یہ جو ساری انفارمیشن، جس نے میری وہ ویڈیو نہیں نہ دیکھی، میں اپنی ڈسکرپشن میں اس کا لنک مینشن کر دوں گی، وہ سارا میں نے اس میں بتایا ہوا ہے کس طرح سے آپ کا انٹرویو سے لے کے اینڈ تک، ٹکٹ تک کا سارا پروسیس میں نے اس میں بتا دیا۔ تو جس نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک مینشن کر دوں گی، ادروائز میرے چینل میں بھی جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مین ہمارا یہ کوشچن تھا کہ ویزا پروسیس میں کتنا ڈیوریشن لگتا ہے۔ اگر آپ آج انٹرویو دیتے ہو اور آپ کا وہی انٹرویو آج والا کنفرم ہو جاتا ہے، آپ کی جاب ہو جاتی ہے، کنفرمیشن لیٹر، آفر لیٹر آپ کو مل جاتا ہے، تو آج سے لے کے آپ کے ویزا کا سارا پروسیس، اگر ویزا پہ کوئی ریجیکشن نہیں آتی تو آپ کا پہلی دفعہ میں انٹرویو سلیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ویزا پہلی اپلیکیشن پہ ہی لگ جاتا ہے، ایمبیسی آپ کو ویزا اپروو کر دیتی ہے، تو اس پورے پروسیس میں 5 to 6 months لگ سکتے ہیں۔ ایجنٹس آپ کو کہیں گے کہ ہم 3 months میں آپ کا سارا کام کروا دیں گے، لیکن وہ بس ان کی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ آلموسٹ 5 to 6 months تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ ٹکٹ بھی آتی ہے، ویزا لگنے کے بعد ٹکٹ آتی ہے، تو وہ سارا، اگر آپ انٹرویو پہلی اٹیمپٹ میں پاس کرتے ہیں اور ویزا پہلی اٹیمپٹ میں، پہلی اپلیکیشن پہ یہ اپروو ہو جاتا ہے نا، آپ کے 6 months لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی مطلب کرنا ہے، اگر آج آپ کا انٹرویو ہوا ہے، آپ سعودی عربیہ کے لیے انٹرویو آپ نے دیا، پاس ہو گیا، تو نیکسٹ 6 months تک وہ آپ کا سارا پروسیس چلتا رہتا ہے، جس میں ڈیٹا ویریفیکیشن ہے، اور ڈیٹا ویریفیکیشن اور نیب ٹیک، اور کافی سارے مطلب وہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ سارے ڈال کے پھر ویزا اپروو ہوتا ہے، اور پھر ساری ٹکٹ وغیرہ 6 month آرام سے لگ جاتے ہیں۔ میرا بھی پہلا ویزا جو لگا تھا وہ 6 months میں لگا تھا۔ دوسرے ویزے میں میری کیونکہ کافی سارے کام میرے ہوئے تھے، ڈیٹا فلو بھی، ڈاکومنٹ ویریفیکیشن، ڈیٹا فلو، یہ سارا کچھ ہوا تھا، لیکن میرے پھر بھی 6 month اس لیے لگ گئے تھے دوسری دفعہ میں، کیونکہ 2 دفعہ میرا ویزا ریجیکٹ ہو کے آیا تھا۔ کبھی کسی ایجنٹ نے یہ بولا تھا، میں اس پہ بھی شور نہیں ہوں کیونکہ میرے ایجنٹ نے اچھا خاصا میرے سے اسکیم کیا تھا، تو میں شور نہیں ہوں، لیکن اس نے مجھے یہی بولا 2 دفعہ میں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو کے آیا ہے۔ باقی اگر اچھا ایجنٹ ہو، میں بھی وہ 4 months 5 months میں بھی کروا دے، لیکن 6 month کا ایسٹیمیٹ آپ رکھیں۔ دوسرا کوشچن مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ایجنٹ کتنے پیسے لیتا ہے، تو ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ 4 لاکھ بھی مانگتا ہے، 5 بھی مانگتا ہے، کچھ ایجنٹ 4.5 مانگتے ہیں۔
تو یہ وہ پیسے ہوتے ہیں جو آپ نے ڈسکاؤنٹ کروانے ہوتے ہیں. یہ وہ والا پیکیج ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا ویزا، آپ کی ٹکٹ اور کچھ ڈاکومنٹیشن جیسے ڈیٹا فلو اور کچھ نیب ٹیک، یہ ساری چیزیں انکلیوڈ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو میڈیکل ہوتا ہے، فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، مطلب جو یہ 2-3 ٹیسٹ ایک موفا کے لیے منسٹری آف فورن افیئر سے جو آپ نے اسٹیمپ کرانا ہوتا ہے، وہ اسٹامپ پیپر، یہ 2-3 کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اس پیکج میں انکلیوڈ نہیں ہوتے، یہ آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں. تقریباً 50,000 اس پہ لگ جاتا ہے. اور باقی جو ایجنٹ کا پیکج ہوتا ہے وہ اگر 4 لاکھ مطلب مانگے تو آپ 3 کہیں کہ ہم 3 دے سکتے ہیں. تو جہاں پہ بھی پھر آپ کی بات اس سے ہو جائے، ڈسکاؤنٹ آپ نے لازمی کروانا ہے کیونکہ ہمیشہ پیسے زیادہ مانگتے ہوتے ہیں. اور باقی 50,000 آپ اس کے اوپر اپنا ایک ایسٹیمیٹ رکھیں کہ وہ میرے دوسرے کاموں میں لگنا ہے. میک شور کہ جب آپ پیسوں کی بات ایجنٹ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ ان سے پوچھیں کہ ٹوٹل آپ کے ویزا پروسیس میں کام کون کون سے ہونے ہیں، جو کہ وہ بتائے گا کہ ڈیٹا ویریفیکیشن ہے، ڈیٹا فلو ہے، نیب ٹیک ہے، ویزا اپلیکیشن ہے، ٹکٹ ہے، یہ وہ سارا. آپ اس سے پہلے ہی بات کر لیں کہ یہ سارے جو آپ مطلب جو پیکیج آپ نے مجھے بولا ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں انکلیوڈ ہوں گی. نہ ہو کہ وہ ڈیٹا فلو کے لیے آپ سے علیحدہ سے پیسے مانگ لے یا نیب ٹیک ویریفیکیشن کے لیے علیحدہ سے مانگ لے تو وہ اوپر کوئی 35-40 ہزار نہ دینا پڑ جائے. تو آپ پہلے ہی ان سے بات کر کے رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ اسی پیکیج میں انکلیوڈ ہوں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا کہ بعد میں آپ پہلے ان سے بس ایک پیسوں کی بات کرنے، ٹھیک ہے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، اور بعد میں وہ کچھ نہ کچھ بات کر کے آپ سے زیادہ لے لیں. تو آپ نے پہلے ہی وہ سارا پیکیج ان سے ڈسکس کر لینا. جو مجھے ڈی ایم میں تیسرا کوشچن آیا تھا نا، وہ سعودی عرب میں آنے کے بعد کا تھا. مطلب میری ویڈیو کا جو موٹیو تھا، مین موٹیو وہ یہ تھا کہ سعودی عرب میں آنا کیسے ہے. وہ سارا طریقہ میں نے سعودی عرب میں آنے کا بتایا تھا، لیکن وہ کوشچن اس طرح کا ہے کہ وہ سعودی عرب میں آنے کے بعد کا ہے کہ مطلب اس پہ میں نے ابھی تک کوئی بات کی ہی نہیں ہے. چلے میں اس کا آنسر بھی اسی ویڈیو میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ اکوموڈیشن اور کھانے کا کیا حساب ہوتا ہے یہاں پہ. تو جو فری لانسر ویزاز ہوتے ہیں نا، مطلب جو آزاد ویزا پہ آتے ہیں لوگ، ان کو اکوموڈیشن خود لینی پڑتی ہے. ادروائز جو کمپنی ویزا پہ یا پھر ہاسپٹل کے ویزا پہ آتے ہیں، ان کو اکوموڈیشن ہاسپٹل خود ہی پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کے چارجز بھی مجھ سے پوچھے تھے آپ نے کہ اس کے اکوموڈیشن کے چارجز کتنے ہیں. آزاد ویزا کی تو ہم بات کر ہی نہیں رہے، تو وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی جب ہم آزاد ویزا کی بات کریں گے کہ اکوموڈیشن جب ہمیں لینی پڑتی ہے تو اس کے کتنے چارجز آتے ہیں. جو کمپنی آپ کو ویزا دیتی ہے، یا پھر اگر آپ کا جو ویزا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہاسپٹل کا ہوتا ہے، تو آپ ڈائریکٹ ان کی اکوموڈیشن میں آتے ہیں جو بالکل فری ہوتی ہے، کوئی بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں. کھانے کا کیا حساب ہے، یہ بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا. تو کھانے کا الاؤنس ملتا ہوتا ہے. کھانا تو 3 ٹائم کا 2 ٹائم کا ہاسپٹل والے یا کمپنی والے نہیں دیں گے. 3 دن پہلے ہمیں کھانا ملا تھا کہ ہاسپٹل والوں نے ہمیں 3 دن پہلے جو 3 دن تھے وہ کھانا 3 ٹائم کا دیا تھا. اس کے بعد سے جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ہر کوئی نہیں دیتا، ہمارے والے اچھے تھے انہوں نے دیا تھا. تو اس کے بعد جب میں دوبارہ دوسرے ویزے پہ آئی تھی، انہوں نے بھی نہیں دیا تھا. پیسے ایڈوانس میں وہ اسٹارٹنگ میں ضرور دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو جو چاہیے آپ لے آئیں کھانے پینے کے لیے. تو جو کھانے کا ہوتا ہے وہ الاؤنس ہوتا ہے، 300 ہوتا ہے یا 500 ہوتا ہے، 400 ہوتا ہے. وہ آپ کی سیلری کے ساتھ آپ کو ملتا ہوتا ہے. لائک اگر آپ کی بیسک سیلری 4,000 ہے تو 300 آپ کو اوپر کھانے کا الاؤنس مل کے تو 4,300 آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری آتی ہوتی ہے. تو وہ جو بیسک کے علاوہ وہ جو پیسے ہوتے ہیں نا، وہ کھانے کا الاؤنس آپ کو دے دیتے ہیں. تو آپ نے اپنی مرضی سے کھانا پینا ہوتا ہے، خود ہی آپ کا سارا سسٹم ہوتا ہے. وہ اب یہاں پہ ایک بہت پیاری سی بلی گزر رہی ہے، تو آپ نے 3 کوشچنس کے آنسر تو سن لیے. اب آپ بلی کو دیکھیں تاکہ میں بھی تھوڑا سا نا، ابھی میرے مائنڈ میں آ رہا تھا ایک اور کوشچن. مجھ سے کافی سارے کوشچنس لوگوں نے پوچھے تھے، جو کہ مطلب یہ تو 2 کوشچن ایسے تھے اکوموڈیشن اور کھانے کے جو سعودی عرب میں آنے کے بعد کے کوشچن ہے. کچھ 1-2 کوشچنس ایسے تھے جو پہلے کے تھے، میں ابھی یاد کر کے آپ کو بتاتی ہوں. اتنے میں میری فرینڈ بھی آ کے میرے پاس الحمدللہ بیٹھ گئی ہے، اور لوگ بھی آتے جاتے دیکھ رہے ہیں کہ بس یہاں پہ شوٹنگ ہو رہی ہے. نیا نیا بلاگر. تو
کوئی بات نہیں, مجھے موٹیویشن ملتی رہتی ہے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے. ایک بندے نے مجھے بولا, ایک لڑکی نے, کہ یو آر بیکمنگ مائی فیمیل کرش, اور مجھے بہت اچھا لگا, اور اس چیز سے مجھے بہت مطلب اچھی وائبز آئی, موٹیویشن آئی کہ اب میں نے جو ولاگنگ ہے اس کو کنٹینیو ہی رکھنا ہے. اور ڈیلی میری فیملی کے بھی سارے لوگ جو ہیں وہ میرے ولاگ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی ولاگر ہوں اور میں اب ڈیلی بیسس پہ پوسٹ کروں گی. تو میں ڈیلی اپلوڈ بھی آج کل نہیں کر رہی. کل میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا تو میں نے کل ولاگ نہیں اپلوڈ کیا تھا. تو ایسے بس کسی دن اگر میری نہیں طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں نہیں کرتی. کوئی نہیں, اب میں انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ ہی کیا کروں گی. میری یہی روٹین مطلب میں نے اسٹارٹ کی تھی, لیکن بیچ میں سے 1-2 دن اسکپ ہو گیا. ایک بیچ میں نا کچھ ویڈیوز میں نے ڈالی, اس پہ ایک کمنٹ بہت زیادہ فنی آیا تھا, میں آپ کو بتاتی. کچھ دن پہلے نا میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اپنی فرینڈ کے ساتھ باہر آئی تھی, اور ہم نے آئس کریم وغیرہ کھائی تھی, اور بس ہم واپس چلے گئے تھے. اور مطلب میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم شاپنگ کریں گے, لیکن کی نہیں تھی. تو وہ تھوڑی فنی ٹائپ تھی, تو اس پہ کسی نے کمنٹ کیا کہ میں فوتگی پہ آیا ہوں, اور میں فوتگی پہ آیا تھا اور گوشت کھانے کے لیے آیا تھا, اور میں نے آپ کا ولاگ اوپن کیا اور میں ہنسنے لگ گیا. ولاگ تو اعلیٰ تھا, لیکن اب میں باہر آ گیا ہوں شرمندہ ہو کے, اور اب مجھے شاید گوشت بھی نہیں ملے گا. کچھ اس طرح کا اس کا کمنٹ تھا, اور مجھے اتنی ہنسی آئی وہ پڑھ کے. اور کچھ اچھے بھی کمنٹس ہوتے ہیں, کچھ اچھے نہیں بھی ہوتے ہیں. وہ اس پہ مجھے کافی سارے نا فنی کمنٹس آئے تھے, لیکن ایک کمنٹ مجھے یہ آیا تھا کہ یہاں ہنسنا کہاں تھا. اینی ویز, مجھے مطلب آپ سب لوگ جو دیکھتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں ڈیلی بیسس پہ اپنا وہ سارا وہ ڈیش بورڈ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کتنے لوگوں نے ولاگ دیکھا اور کس نے کیا کیا کمنٹ کیا, اور میں ہر کسی کا رسپانس کرتی ہوں. اور آج میں نے ایک ولاگ اپلوڈ کیا تھا جو اوور تھنکنگ کے بارے میں تھا, مطلب اوور تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے, اور اس طرح کی اس میں نا مطلب تھوڑی موٹیویشنل سی باتیں تھیں. اور اس میں مجھے ایک حمیرہ نام کی لڑکی کا کمنٹ آیا تھا, جس نے مجھے بولا تھا کہ آپ پہ پنک کلر بہت سوٹ کرتا ہے. میری آج کے یہ وائٹ شرٹ تھی, تو میں نے اس کے ساتھ جو میچنگ اسکارف تھا وہ وائٹ ہی نکالا ہوا تھا کہ میں وائٹ پہن کے جاؤں گی, لیکن جب میں نے وہ کمنٹ دیکھا تو اس کے بعد میں نے پنک نکال کے واپس پنک ہی پہن لیا. پھر میں پنکی بن گئی. تو تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ, بہت اچھا لگا مجھے آپ کا کمپلیمنٹ پڑھ کے, کمنٹ پڑھ کے. کافی ٹائم ہو گیا تھا اور میری دوست آ گئی تھی, مجھے کہہ رہی تھی کہ چلو, میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں, کیونکہ ہم کچھ لینے آئے تھے. اور یہ آپ لوگوں کو یہ بالکل بھی نہیں بتائے گی کہ کیا لینے جا رہی ہے؟ نہیں, میں نے نہیں بتانا. ہاں, کیونکہ اس کا اورا خراب ہو جائے گا, مائنس ہو جائے گا. نہیں, میں نے بتایا ہے کہ کچھ ہم نے کل گروسری کر لی, تو کچھ چیزیں ہماری 1-2 رہ گئی تھی, وہ لینے جا رہے ہیں ہم. اچھا, ہم نا وہ چیز لینے جا رہے ہیں جو گھر میں مطلب پڑی ہوتی تھی اور پتہ نہیں تھا کہ ابھی کبھی خریدنی پڑ سکتی ہے. ہاں, گیس کریں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ گیس کریں, تب تک ہم جاتے ہیں مال میں, اور ہوپ فلی آپ کو ہنسی آئے گی جب آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا لینے آئے ہیں. تو دوستو, یہ وہ چیز تھی جو ہم لینے آئے تھے, کیونکہ ہم نے کر لی ہے گروسری, لیکن ہمارا آٹا رہ گیا تھا. تو ہم صرف آٹا لینے آئے ہیں, کیونکہ گھر میں تو آٹا جو ہے وہ بھائی یا بابا لے کے آتے تھے, لیکن یہاں میں اور انشا یہ لے کے آتے ہیں. پاکستانی آٹا ہم نے کل پورے مال سے ڈھونڈا ہے اور ہمیں ملا نہیں ہے. اور ہم اور دوسرے ہم نے مال اس میں آئے لڑکے کو ہیں. پکچر دکھائی, وہ ہمیں ہاں, لیز کے پاس لے گیا. اسے یہ پیکٹ لیز کا اسے یہ لگا, پیکٹ, اور یہ ہے اور یہ اس کو لیز لگے ہاں ہے لیز نا. لگے چکی فریش آٹا. یہ ڈھونڈنے کے لیے کل ہم نے 2 گھنٹے لگائے ہیں. کیسا لگا آپ کو؟ ابھی ہماری صرف ایک اور چیز ہے, ابھی آٹا ہم نے 5 کلو اٹھا کے گھر بھی لے کے جانا ہے. تو یہ پردیس ہے, پردیس ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ لوگ بھی آئے تو آپ لوگ کو سب کچھ ہی خود ہی کرنا پڑے گا, اسپیشلی طور پہ لڑکی ہو, آپ کو تو پانی بھی خود ہی اٹھا کے لانا پڑے گا. کل ہم نے پتا ہے کیا کیا, ہم 1 مہینے کی گروسری کرتے ہیں, اور یہاں پہ پانی بھی پرچیز کر کے پیتے تو پاکستان میں بھی پرچیز کر کے ہی, فلٹر والا جو ہوتا ہے. تو مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے یہ دیکھ کے. تو وہاں پہ ہم نے پانی لیا, تو 1 مہینے کے لیے نا ہم نے جو تھا وہ پانی اتنا زیادہ لیا, مطلب وہ 1.5 لیٹر کی ایک بوتل ہوتی ہے, جو جس کا ایک پیک میں 6 بوٹلز ہوتی ہیں, اور ہم نے اس کے 10 پیک لیے 60 بوتل.
وہ 1 مہینے کے لیے ہم نے اپنی وہ لی ہے. تو وہ جس ٹیکسی پہ ہم پھر واپس آئے نا, وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے پانی اتنا زیادہ کیا کرنا ہے. بتانے کا یہ مقصد تھا کہ کل ہم نے سارا کچھ اپنا 1 مہینے کے لیے جو گروسری ہوتی ہے وہ لے لیا تھا, لیکن ہماری سب سے مین چیز آٹا ہمارا رہ گیا تھا. اور ابھی میری دوست نے ایک اور چیز لینی ہے تو اس کے وہ ڈیزائنس پسند کری ہے. پاستا لینا ہے تو اس کے وہ سائز اور ڈیزائنس پسند کر رہی ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی طرح یہ کے ہیں. بہت کیوٹ ہے. یہ بہت کیوٹ ہے, یہ میری دوست کو بہت کیوٹ لگ رہا ہے, جو کہ ہے بھی کچھ اور کوکی یہ دیکھو, اسٹائل ہے. یہ کتنے پیارے اور کیوٹ یہ ہیں. کتنے چھوٹے ہیں, اور یہ تو نارمل والے ہیں, اور یہ بھی تھوڑے سے اور پیارے یہ ہیں, وہ امیروں والی فیلنگ والے امیروں. جس کو فوگ سے کھائیں. اور یہ کیونکہ میری دوست کو بہت پیارے لگے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہی لے لیں. دوستوں ہم نے آٹا لے لیا تھا, اور میری دوست نے وہ پکڑا ہوا ہے. کچھ ریمیننگ چیزیں میں نے پکڑی ہوئی ہیں. تو ابھی بس ہم گھر جا کے بات کرتے ہیں آپ سے, کیونکہ میں نے ابھی آپ کے ریمیننگ کویشچنس کے آنسرس بھی کرنے ہیں. میں بھولی نہیں ہوں, مجھے پتا ہے میں Q&A ویڈیو بنا رہی ہوں تو مجھے آپ کے آج ساری وہ کنفیوژنس کو کلیئر کرنا ہے. تو جس میں گھر پہنچ لوں, وہ سامنے گھر ہے ہمارا, ہم سامان رکھ دیں وہاں پہ, تو میں آپ کے باقی کویشچنس کے آنسرس دیتی ہوں. اوکے, ویلکم بیک دوستو. ہم الحمدللہ گھر آ گئے تھے. دوست میری بہت تھک گئی ہے کیونکہ 5 کلو آٹا تھا وہ اس نے اٹھایا تھا, اور میں نے بولا بھی کہ میں اٹھا لیتی ہوں, لیکن وہ بڑا دل ہے نا, ذرا کیئرنگ ہے میرے معاملے میں. تو اچھا, مجھ سے ایک بندے نے, یہ ہم اپنے Q&A پہ واپس آتے ہیں, ایک بندے نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے. مجھے آلموسٹ 4 ایئرز ہو گئے ہیں سعودی میں, اور ایکسپیرینس میرا الحمدللہ اچھا ہے. اور باقیوں کو بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ ایکسپیرینس اوور آل اچھا ہے. میری دوست کہہ رہی ہے ادھر کوئی نہ ہے, لیکن ہمارا اوور آل ایکسپیرینس اچھا ہے. تو آپ لوگ بھی آئیں, الحمدللہ یہاں پہ کافی ساری چیزیں پاکستان سے اچھی ہیں. ہم الحمدللہ خوش ہیں, بس ہم بتاتے نہیں ہیں. اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بتا دیتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں بتاتے. جیسے آج میری لڑائی ہوئی ہے فلپینو لڑکیوں سے, اور بڑا دل کو سکون ملا ہے کیونکہ وہ مجھے سنانے آئی تھی تو میں نے انہیں آگے سے الٹا سنا دی, اور بعد میں وہ خوش ہو کے اپنی فرینڈ کو بھی بتا رہی تھی کہ میں نے آج انہیں بھی سنائی ہیں آگے سے, کیونکہ ہمارے ساتھ ہر ٹائم لڑتی رہتی ہیں. تو Q&A ویڈیو میں نے جتنے مجھے DM میں کویشچنس وغیرہ آئے تو میں نے آپ سب کو کوشش کی ہے کہ میں اتنا بتا سکوں. اگر کسی کا کوئی کویشچن رہ گیا ہو تو آپ مجھے لازمی DM میں دوبارہ سے بتا دیجیے گا, میں آپ کو بتاؤں گی. میں نے ایون کہ میں نے DM میں بھی آنسرس کیے ہیں, لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے وہ نہیں پوچھتے, تو میں نے کہا چلو پبلکلی بھی بتا دیتی ہوں. اینڈ باقی بھی انشاءاللہ کچھ مجھے فیل ہوا کہ کچھ اور بھی بتانے کی ضرورت ہے تو میں دوبارہ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی. لیکن ابھی کے لیے جس اتنا ہی, مجھے جتنے کویشچنس یاد تھے آپ سب کے, میں نے ان کے اپنی طرف سے سب کے آنسرس کر دی ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو آج کا ہمارا ولاگ کیسا لگا, کیونکہ آج میرا فرسٹ Q&A ویڈیو تھا, تو آپ نے لازمی مجھے کمنٹس میں بتانا ہے. اوکے, بائے, اللہ حافظ.